اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کا جو سوال ہے وہ بہت ہی خاص ہے، اور آج کا سوال یہ ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہے، اگر وہ ناخن کاٹ لیتا ہے یا جسم کے کسی بھی حصے سے بال کاٹ لیتا ہے تو کیا اس کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ اللہ والو، یہ بہت ہی اہم اور خاص مسئلہ ہے، اور بہت سارے لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے۔ بعض لوگوں نے قربانی بھی کرنی ہوتی ہے اور وہ اپنے جسم کے بال بھی کاٹ لیتے ہیں اور ناخن وغیرہ بھی کاٹ لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ میں دو حدیث پاک کا مفہوم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ایک حدیث پاک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس کوئی جانور ہے اور وہ اسے ذبح کرنا چاہتا ہے، ذوالحج کا چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک وہ اپنے جسم کے بال اور ناخن وغیرہ کاٹنے سے رکا رہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک بھی کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک جانور ہے جسے میں نے دودھ کے لیے رکھا ہوا ہے، کیا میں اسے ذبح کر دوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تم اپنے بال، زیر ناف بال اور ناخن وغیرہ تراش لینا، تو اللہ کے ہاں تمہاری یہی کامل قربانی ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، دونوں احادیث کو اگر دیکھا جائے تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ بال اور ناخن وغیرہ نہ تراشنا یہ مستحب عمل ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے، بال ناخن وغیرہ کاٹ لیتا ہے، تو قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر نہ کاٹتا تو عمل مستحب تھا، اگر نہ کاٹتا تو ثواب پاتا، اور اگر کاٹ لیے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی قربانی میں کوئی خلل آئے گا۔ اس وجہ سے بعض لوگ قربانی ہی نہیں کرتے کہ ہماری تو مجبوری ہے، ہم بال اور ناخن کاٹیں گے، تو اس وجہ سے ان پر قربانی واجب بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی اور کے نام سے قربانی کر دیتے ہیں، حالانکہ قربانی ان کے اوپر واجب ہے۔ ایک مستحب عمل بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب ہے، لیکن اس مستحب کے چکر میں وہ اپنا واجب ترک کر دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی غلطی ہے جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ اللہ والو، اگر کوئی شخص اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ قربانی کر سکے تو یہ عمل اس کے لیے بھی مستحب ہے، اسے بھی پورا قربانی کا ثواب ملے گا۔ اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو وہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی تک اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے تو اسے بھی اللہ رب العزت کامل قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو گناہ بھی نہیں ہے، اور اگر نہ کاٹے گا تو کامل قربانی کا ثواب پائے گا۔ اگر کاٹ لیتا ہے تو اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ قربانی ہر مالک نصاب پر واجب ہے، اور بال نہ کاٹنا مستحب ہے، اور بہت سارے لوگ اس چکر میں قربانی ہی نہیں کرتے اپنے نام سے، حالانکہ وہ مالک نصاب ہوتے ہیں، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، وہ مستحب کے چکر میں واجب کو ہی ترک کر دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ والو، جب بھی ایسا کوئی شرعی مسئلہ ہو
تو اس کی اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کریں، اس کو سرچ کریں، بہت سارے آپ سکولرز کو سرچ کریں، دیکھیں کہ وہ اس معاملے میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کر رہے ہیں، آپ کو کیا بتا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کوئی ایسا قدم اٹھائیں۔ بغیر حدیث کو، قرآن کو جاننے سمجھے، بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سننے کے بنا ہی آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں تو آپ گناہ کے مرتب کیوں ہوتے ہیں؟ آپ یہ چیزیں ڈسکس کریں اور لوگ پوچھیں۔ علماء اکرام اسی لیے تو بیٹھے ہیں کہ آپ کو دین سمجھائیں، دین کی باتیں سمجھائیں، آپ سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے۔ تو اللہ والو، بغیر سرچ کے آپ ایسا کوئی قدم نہ اٹھایا کریں۔ دیکھیں، سال میں ایک دفعہ قربانی آتی ہے، اور اگر آپ اس میں بھی گناہ کے مرتب ہو جائیں گے تو پھر آپ خود ہی سوچیں کہ آپ کا عمل کون سا ہے۔ آپ ایک مستحب عمل کے لیے ایک واجب عمل کو ترک کر دیتے ہیں تو یہ سراسر آپ گناہ کے مرتب ہوتے ہیں۔ تو اللہ والو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو میرے بہت سارے بہن بھائی ہیں جو یہ غلطی کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے اگر ان کو سمجھ آ گئی ہوگی تو وہ اس غلطی سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ لوگ بچ جاتے ہیں، جو لوگ اس ویڈیو کے ذریعے اس بات کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی قربانی کو، ان کے اس مقصد کو قبول فرمائے، اور اس کو شیئر کریں تاکہ اور بھی بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس مسئلے کا حل ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔